نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم صدق اللہ العظیم۔ زندگی بے بندگی شرمندگی ہوتی ہے، زندگی نام ہے بندگی کا۔ جس زندگی میں بندگی نہیں وہ دنیا میں بھی شرمندگی ہے اور قیامت کے دن بھی شرمندگی ہوگی۔ دو زندگیاں ہیں انسان کی، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک زندگی انسان کی جب روح قبض ہو جائے گی اس کے بعد کی زندگی ہے۔ زندگی کے ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں۔ ان دونوں جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا۔ اگر چل رہا ہے تو یہ جہاں، اگر رک گیا تو وہ جہاں۔ یہ انسان کی زندگی جو دنیا کی ہے یہ بندگی کے ساتھ ہو تو اسے زندگی کہا جاتا ہے، اگر یہ زندگی بندگی کے بغیر ہو اسے شرمندگی کہا جاتا ہے۔ یہ زندگی بندگی والی کیسے بنتی ہے؟ دنیا کا لفظ آپ نے سنا ہے، دین کا لفظ بھی آپ نے سنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اس وقت بندگی والی بنتی ہے جب انسان کی دنیا دین کے مطابق ہو۔ دنیا کا جو لفظ ہے اس کے اندر بھی دال نون اور یہ آتا ہے، اور دین کے اندر بھی دال یہ اور نون آتا ہے۔ دنیا میں پہلے دال ہے، پھر نون ہے اور پھر یہ ہے۔ انسان نے کرنا کیا ہے؟ جو نون دوسرے نمبر پر ہے اس کو آخر پر لے کر جانا ہے اور وہ بنے گا دین۔ اور جب دین اس دنیا کی زندگی کے اندر آ جائے گا تو انسان کی زندگی یہ بندگی والی بن جائے گی۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے اس وقت انسان کے نام پلاٹ ہے، جائیداد ہے، وراثت ہے، بینک بیلنس ہے، فلاں پیسہ فلاں پیسہ فلاں جائیداد۔ کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ فلاں پلاٹ کا انتقال اس آدمی کے نام کر دیا جائے۔ فلاں زمین ہے، والد صاحب کے پاس تھی، اب اس والد صاحب کی زمین اس کا انتقال بیٹوں میں کرنا ہے، بیٹیوں میں کرنا ہے۔ اس زمین کا انتقال انسان کے نام ہو رہا ہے۔ گویا کہ جب انسان زندہ ہے تو زمین کا انتقال انسان کے نام ہوتا ہے، اور جب یہی انسان اس سے سانس نکلتا ہے تو اس بندے کا انتقال زمین کے نام ہو جاتا ہے۔ ان دونوں زندگیوں کے درمیان، یہ دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی، ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہاں پر زمین انسان کے نام ہے اور مرنے کے بعد یہ انسان زمین کے نام ہو جائے گا۔ یا دوسرے الفاظ میں
کس دنیا کی زندگی میں انسان زمین کے اوپر ہے، اور جب سانس نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہی انسان اسی زمین کے نیچے آ جائے گا۔ جو انسان اس چیز کو سمجھ لیتا ہے تو اس انسان کی یہ زندگی بندگی والی بن جاتی ہے، اور پھر انسان اپنی زندگی کا ایک ایک قدم اپنی زبان سے ایک ایک لفظ سوچ اور سمجھ کے ساتھ نکالتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کی زندگی کے 2 رویے قرآن کریم میں 4 قسمیں کھانے کے بعد بیان کیے ہیں۔ فرمایا والتین، تین کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اس امن والے مکہ شہر کی قسم۔ 4 قسمیں کھائیں، پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو بہترین شکل و صورت میں، بہترین ساخت و پرداخت میں، بہترین صورت و ہیئت میں، بہترین ڈھانچے کے ساتھ ہم نے تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو ویسے تخلیق فرما دیا جو قدرت کا شاہکار، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کے ساتھ بنایا، لیکن انسان کی باری آئی، فرمایا خلقت بیدی، اے انسان تو میری قدرت کا شاہکار ہے، تجھے میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ بناؤں گا۔ اس قدرت کے شاہکار کو کائنات کے رب نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا۔ دنیا میں جتنی چیزیں پیدا ہو چکی ہیں، قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہوں گی، ہر چیز کی تخلیق کا ایک نہ ایک مقصد ضرور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کیا انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ میری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے انسان کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے آپ کو فضول اور عبث تخلیق کیا ہے؟ نہیں، تیری زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے، اس مقصد کے تحت تجھے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ بندگی ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد وہ بندگی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا، بہترین ساخت و پرداخت کے اندر اس کو مجسم بنایا، اور ہر انسانی عضو کو اس جگہ پر رکھا جو انسان کے جسم پر سب سے زیادہ خوبصورت رہ سکتا تھا۔ انسان کا یہ کان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا کان تھوڑا سا چھوٹا ہو، لوگ باتیں کرتے ہیں چھوٹے کانوں والا ہے، کہ تھوڑا سا بڑا ہو وہ کہتے ہیں بڑے کانوں والا ہے۔ حتیٰ کہ کسی نے رشتہ کرنا ہو وہ دیکھنے آتے ہیں، اگر کسی کا کان بڑا ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، تھوڑا سا کان کا سائز بڑا ہو، وہ اس لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ کل کلاں ہمارے پاس آئے گا، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ ان کا داماد اس کے کان بڑے ہیں۔ ناک اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ رکھا ہے، ناک، اس کے اندر پیدا ہونے والے اگنے والے بال، وہ بھی فضول نہیں ہیں۔ پوچھ کر دیکھیں اس آدمی سے جس کی ناک میں یہ بال نہیں اگتے، لاکھوں روپیوں سے علاج کروایا جاتا ہے، کیوں؟ کتنے وہ وائرس اور کتنے وہ جراثیم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک حفاظتی بند ناک کے اندر بالوں کو اگا کر رکھ دیا ہے کہ وہ یہاں پر رہیں گے، اور جب انسان
نماز کے لیے وضو کرے گا اور اپنے ناک میں پانی ڈالے گا، ناک کو صاف کرے گا، اس وقت وہ سارے بیماریوں کے جراثیم وہ سارے نکل جائیں گے۔ انسان کی ناک میں اگنے والے بال بھی عبث اور فضول نہیں، انسان کے کان میں پیدا ہونے والی میل مٹی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عبث اور فضول نہیں رکھی، اس کا بھی ایک نہ ایک مقصد ہے۔ اگر وہ مٹی وہاں پر وہ موجود نہ ہو تو باہر سے وہ ساری چیزیں اندر جائیں اور وہ فلٹر نہ ہوں، بغیر فلٹر ہو کر اندر جائیں، جس کی وجہ سے بہت کم عرصے میں انسان کی سماعت وہ جواب دے جائے اور انسان سننا ختم کر دے۔ کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، اور ان ہاتھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی۔ کتنے لوگ ہیں وہ ہاتھوں کو لٹکائے رکھتے ہیں، وہ طاقت نہیں ہے اٹھانے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ انسان کو عطا کی، آنکھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پلک کو رکھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رکھنے کے بعد پھر انسان سے کہا، اے انسان فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، دور نہیں جانا تو قریب رہ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے، تیرا کھانا کیسے تیار ہو کر آتا ہے۔ کسان کھیتوں میں دانے بوتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں زمین کو پانی دیتا ہے، وہ انگوریاں نکلتی ہیں، وہ چھٹا بنتا ہے، اس سے دانے نکلتے ہیں، وہ دانے نکل کر چکی پہ جاتے ہیں، آٹا بنتا ہے، اس سے آٹا گوندا جاتا ہے، پھر روٹی تیار ہوتی ہے۔ روٹی تیار ہونے کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے، میں نے کتنی لیبارٹریز تیرے پاس رکھ دی ہیں۔ سب سے پہلے لیبارٹری تیری آنکھ ہے، تو اپنی آنکھ کے ساتھ اس کھانے کو دیکھتا ہے، کیا کھانا اس لائق ہے کہ اسے کھایا جائے؟ آنکھ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تیرا ہاتھ لگتا ہے، تیرا ہاتھ بتاتا ہے، وہ لیبارٹری ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ کھانے والی چیز ہے، اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، وہ لیبارٹری تصدیق کر دیتی ہے۔ اس کے بعد کھانے کو لقمے کو اٹھایا جاتا ہے، منہ کے قریب کیا جاتا ہے۔ کائنات کے رب نے اس ناک کو منہ کے قریب رکھا ہے، دور نہیں رکھا۔ ہاتھ نے کہہ دیا کھانا ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، وہ ناک بتاتا ہے، منہ میں جانے سے پہلے ناک بتا دیتا ہے یہ باسی ہو چکا ہے، یہ خراب ہو چکا ہے، اس کو مت کھاؤ۔ اگر ناک وہاں پر نہ ہو اور انسان کی حس، سونگھنے کی حس ختم ہو جائے اور انسان کو نہ پتہ چلے کہ میں کون سی چیز کھا رہا ہوں، صحیح کھا رہا ہوں یا باسی کھا رہا ہوں، خراب کھا رہا ہوں، اس کائنات کے رب نے اس انسان کے اوپر وہ ناک کو رکھ دیا تاکہ سونگے۔ اس کے بعد انسان کے منہ کے اندر یہ دانت رکھ دیے تاکہ دانت وہ دیکھیں، دانتوں کی لیبارٹری ہے وہ دیکھ لیں کہیں کوئی سخت چیز تو نہیں، کہیں پتھر تو نہیں چلا گیا، کہیں اور ایسی چیز لوہے کی تو نہیں چلے گئی۔ اگر ایسی چلے گئی ہے تو وہ دانت اس کو علیحدہ کریں گے اور وہ باہر رکھ دیں گے۔ پھر زبان ہے، زبان بتاتی ہے، اور اس زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے ٹیسٹ رکھ دیے ہیں۔ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس ایک ٹکڑے کے اوپر اس کائنات کے رب نے کتنے ٹیسٹ رکھ دیے ہیں۔ جیسی چیز کھائیں گے یہ لیبارٹری بتائے گی یہ فلاں چیز ہے، یہ میٹھی ہے، یہ کڑوی ہے، اس میں کھٹاس ہے، اس میں کم کھٹاس ہے، اس میں زیادہ ہے، اس میں میٹھا کم ہے، اس میں میٹھا زیادہ ہے، اس میں میٹھا بھی ہے، اس میں نمک بھی ہے۔ جیسا وہ ذائقہ ہوگا ویسی وہ زبان بتائے گی۔ اب اس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی لیبارٹری کا سسٹم اور کتنی بڑی مشینری کو رکھ دیا۔ مختصر یہ کہ جس کائنات کے رب نے اتنا خوبصورت انسان کو وجود عطا کیا ہے، کیا فضول میں عطا کر دیا ہے؟ اس کائنات کے رب کا مطالبہ ہے کیا انسان ایک نہیں متعدد بار اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے ان چیزوں کے اندر ایک چیز ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ صرف نماز کو پڑھنے کا نہیں کہا، قرآن میں نماز کو پڑھنے کا بھی کہا ہے، نماز کے ادا کرنے کا بھی کہا ہے، نماز کو قائم کرنے کا بھی کہا ہے۔ تینوں چیزیں، نماز پڑھی بھی جائے قرآن میں ثبوت ہے، نماز ادا کی جائے
قرآن میں ثبوت ہے، نماز کو قائم کیا جائے۔ نماز قائم کرنے کا نام ہے اقیم الصلاۃ۔ قائم کیسے کرنی ہے؟ وقت کے حکمران کا حق بنتا ہے، اسلامی ریاست کے حکمران کا، کہ جس طرح وہ دیگر نظاموں کو بناتے ہیں، جس طرح قومی اسمبلی کے اندر نیشنل اسمبلی سے دیگر بل پاس کرواتے ہیں، ان کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں، ان کے لیے سارے پیسے اور فنڈ رکھے جاتے ہیں، تنظیمیں تشکیل دی جاتی ہیں اور باقاعدہ ان کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی ریاست کے حکمران کا حق بنتا ہے کہ اس ریاست کے اندر نماز کے قائم کرنے کا انتظام کریں، ایک نظم بنائیں۔ لیکن ہم کس سے مطالبہ کریں؟ ان کے تو اپنے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہم وہ بات نہیں کرتے، کم از کم وہ بات کر لیتے ہیں جہاں تک میں اور آپ پہنچ سکتے ہیں، میری اور آپ کی پہنچ ہے۔ وہ کہاں پہ ہے؟ وہ اپنے گھر کی چار دیواری ہے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ اس گھر کے اندر رہنے والے تمام افراد، ان کے لیے ایک نماز کا شیڈول بنائے، نماز کا نظم بنائے، نماز کو قائم کروائے۔ گھر کا سربراہ وہ دادا ہے، وہ باپ ہے، وہ بڑا بھائی ہے، وہ چچا ہے، وہ تایا ہے، کوئی بھی فرد ہو، اس کا حق بنتا ہے صرف یہ نہیں کہ وہ وضو کرے اور گھر پہ آ جائے، باقی گھر کے افراد جیسے مرضی چاہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر ایسے ہوگا کہ گھر کا ایک فرد نماز پڑھنے والا ہو اور باقی بے نماز ہوں، تو پھر مت سمجھیں کہ اس گھر کے اندر برکت آ جائے۔ گھر کے اندر برکت تب آئے گی کہ جب اس گھر کے اندر اقیم الصلاۃ کے مطابق نماز کا نظام قائم ہوگا۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر۔ بچوں کو 7 سال تک بچوں کو ترغیب دو نماز کی۔ 10 سال تک حکم ہے، 10 سال عمر ہو گئی ہے، اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ 10 سال عمر ہو گئی، نماز نہیں پڑھی، سزا دی جا سکتی ہے، یہ حدیث کہتی ہے۔ لیکن گھر کے اندر اگر وہ فرد رہتا ہے جس کی عمر 30 سال ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو کیا ملے گا؟ 10 سال کا بچہ ہو جائے اسے سزا دی جائے، 30 سال کا ہو، گھر میں 40 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، وہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا اسے سزا نہیں ملے گی؟ اگر دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں دینے والا تو پھر یاد رکھیں سورۃ المدثر کی ان آیات کو پڑھ لیں، علماء کرام موجود ہیں۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ اس سورۃ المدثر کی آیات ہیں، گھر میں جا کر پڑھ لیجئے۔ تو انسان جب بندگی کے اندر رہتا ہے اور انسان اس بندگی کے اندر آ کر اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر زندگی کو گزارتا ہے، نماز کے نظم کو قائم کرتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو انسان کی زندگی خوبصورت ہے، بندگی والی ہے، اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب زندگی ہے وہ ہے۔ لیکن اگر انسان کی زندگی بندگی والی نہیں ہے، بے بندگی والی بن چکی ہے، شرمندگی والی بن چکی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں، ہیئت میں، ساخت میں، پرداخت میں تخلیق فرمایا۔ لیکن اگر یہی انسان اپنے آنے کے مقصد کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو بھول گیا، زندگی کے اندر بندگی نہیں آئی، تو پھر سن لے ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اسے اسفل سافلین کے اندر لوٹا دیتے ہیں۔ اسفل سافلین کیا ہے؟ مفسرین کرام نے 3 مفہوم اس کے بیان کیے ہیں۔ پہلا مفہوم، ایسا بڑھاپا اس انسان پر آتا ہے جس بڑھاپے کے اندر آ کر انسان ایسا بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ نہ میں زندوں میں ہوں نہ مردوں میں ہوں، اور اپنی موت کو طلب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اخبار پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت بے ہوش ہوئی اور کومے میں چلی گئی، 15 سال وہ کومے کے اندر رہی، 15 سال کے بعد فوت ہوئی۔ تصور کریں
کہ 15 سال اس کے عزیز و اقارب کے کیسے گزرے ہوں گے کہ ایک عورت ہو گھر کی چار دیواری میں چارپائی کے اوپر لیٹی ہوئی ہو اور نہ وہ بول سکتی ہو، نہ کھا سکتی ہو، نہ پی سکتی ہو، زندہ لاش موجود ہو، اور 15 سال گزارنے رشتہ داروں کے کیسے گزرے ہوں گے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ایسا بڑھاپا طاری ہوتا ہے، اولاد آتی ہے مسجد کے امام کے پاس، خطیب کے پاس، مقرر کے پاس، عالم کے پاس آتی ہے، حافظ صاحب، قاری صاحب دعا فرما دیں اللہ ابا جی پر آسانیاں کر دے۔ کیا مطلب؟ کہ روح نکل جائے، تنگ بہت ہے، چیخیں بہت مارتا ہے، تکلیف میں بہت ہے، نہ انجیکشن کام کرتا ہے، نہ میڈیسن اثر کرتی ہے، نہ کوئی اور چیز اثر کرتی ہے، اثر کوئی چیز نہیں کرتی، نہ روح قبض ہو رہی ہے، نہ تکلیف دور ہو رہی ہے۔ ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں، ہسپتال والے کہتے ہیں گھر لے جاؤ خدمت کرو، گھر میں کیسے خدمت کر لیں، دیکھا نہیں جاتا، تکلیف ہی اتنی ہے، اس لیے آپ دعا کر دیں اللہ آسانی کر دے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ جوانی کائنات کے رب نے عطا کی ہے۔ اصل میں ہوا کیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے جب بھی سوچا ہے، یہ سوچا ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہم نے لا حاصل کی فہرست بنائی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس گھر کی چار دیواری نہیں ہے، اپنا مکان نہیں ہے، میرے پاس مربع نہیں ہے، میرے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے، میرے پاس فلاں نہیں ہے۔ کبھی یہ فہرست بنائی ہے کہ میرے پاس ہے کیا؟ کبھی اس بات پر شکریہ ادا کیا ہم نے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے زندگی عطا کی، اللہ کا شکر ہے آنکھیں عطا کی دیکھ سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہاتھ عطا کیے اس کے ساتھ چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں۔ وہ بھی موجود ہیں جن کے ہاتھ ہیں نیچے ہیں، حرکت نہیں کرتے، محتاج ہیں، مجھے کھانا کھلا دو، مجھے پانی پلا دو، یہ گلاس میرے منہ کے قریب کر دو، فلاں چیز کو توڑ کر میرے منہ کے اندر ڈال دو۔ اللہ کا شکر ہے جس نے سننے کی طاقت عطا کی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں چلنے کی طاقت عطا کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں محتاج ہیں، پیسہ پاس ہے، بینک بیلنس بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہوں گی، خود چل نہیں سکتے، محتاج ہیں، یار مجھے پکڑ کر، مجھے اٹھا کر، سہارا دے کر مجھے گاڑی میں بٹھا دو، مجھے چارپائی پہ بٹھا دو، مجھے کرسی پہ بٹھا دو، مجھے اس پہ بٹھا دو۔ اللہ کا شکر نہیں کہ جس اللہ نے صحت عطا کی، اللہ کا شکر نہیں جس نے یہ دنیا کی یہ ساری نعمتیں عطا کی، یہ جسمانی اعضاء سب تندرست عطا کیے، اور کتنی وہ نعمتیں ہیں سرچ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی، لیکن لکھنے والوں نے گننا شروع کیا، چلیں گنتے ہیں، کتنی گنی جاتی ہیں، مکمل طور پر گنی نہیں جا سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن بڑے بڑے لوگ ہیں جو دنیا میں کام کرنے والے ہیں، انہوں نے لکھنا شروع کیا، سرچ شروع کی کہ ہم شروع کرتے ہیں، فلاں اللہ کی نعمت ہے، فلاں اللہ کی، جتنی گنی جاتی ہیں، کتنی گنی گئی ہیں؟ 16 لاکھ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو گنی جا چکی ہیں۔ 16 لاکھ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو گنی جا چکی ہیں۔ ہم تو ایک اس نعمت کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، پوچھ کر دیکھیں جو وینٹیلیٹر پر پڑے ہیں اور سانس کی آکسیجن کی مشین لگی ہوئی ہے، 24 گھنٹے میں وہ آکسیجن کی جو صحیح مشین ہے جو صحیح آکسیجن دیتی ہے، 24 گھنٹے میں اس کا خرچہ 8 لاکھ روپے ہے۔ ہم سوچیں 30 سالوں کے اندر ہم نے کتنا سانس لیا ہے، کتنے لاکھ ہم نے استعمال کر لیے ہیں، 20 سالوں کے اندر، 40 سالوں کے اندر ہم نے کتنا، اور اس آکسیجن جو 8 لاکھ کی 24 گھنٹے میں استعمال ہونی ہے، اس کے اندر انسان کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ 8 لاکھ روپے میں 24 گھنٹے کے اندر صرف اس کا سانس چل رہا ہے، اور اس کے اندر جو اللہ نے آکسیجن عطا کی ہے، آپ چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ جس نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں، کبھی اس کی نعمتوں کو اپنے اوپر شمار کرنا شروع کریں اور ساتھ ساتھ کہیں الحمدللہ، اللہ نے مجھے اپنا گھر دیا ہے، الحمدللہ سننے کی طاقت عطا کی ہے،
الحمدللہ چلنے کی طاقت عطا کی ہے، الحمدللہ پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیے ہیں، الحمدللہ سوچنے کی طاقت عطا کی ہے، الحمدللہ مجھے کام کرنے کی طاقت عطا کی ہے۔ کبھی اس طرح الحمدللہ کی گردان تو کریں، ہم نے صرف تسبیح پکڑ کر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کس بات پر الحمدللہ؟ کبھی یہ بھی سوچیں الحمدللہ کس بات پر ہے، پھر الحمدللہ کا اثر دیکھیں۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور زیادہ عطا کروں گا جب تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے۔ تو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، آخری باتیں، جب انسان بندگی سے نکلا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اسفل سافلین میں پہلی چیز بڑھاپا ایسا جس میں انسان لاچار، بے بس، نہ انسان لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندوں میں نہ مردوں میں۔ اور دوسرا مفہوم ہے کہ جہنم کی ایک وادی ہے اسفل سافلین، جو سب سے نچلے والا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم کے نچلے والے درجے میں پھینکے گا جو دنیا کی زندگی کے اندر بندگی کے بغیر زندگی گزارتا ہے۔ اور تیسرا مفہوم ہے اس کا کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کو پھر جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ جو انسان اپنی زندگی کو بندگی کے بغیر گزارتا ہے وہ انسان پھر جانوروں سے بھی بدتر۔ اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ 9ویں پارے میں فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، نہ دماغ سے سوچتے ہیں، نہ دل سے سمجھتے ہیں، نہ اپنی آنکھوں کے ساتھ حق کو دیکھتے ہیں، نہ کانوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، صرف جانوروں کی طرح ہی نہیں بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں سے بدتر کیوں ہیں؟ آج کہا جاتا ہے بھئی نماز پڑھا کرو، ٹائم نہیں ہے، کیوں؟ پیٹ بھی پالنا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، یہ انوکھا کام ہے کیا؟ جانور اپنے پیٹ نہیں پالتے؟ جانوروں کی کون سی فیکٹریاں ہیں؟ پرندوں کی کون سی فیکٹریاں ہیں؟ وہ اپنا بھی پیٹ پالتے ہیں، بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں۔ آپ اپنا پیٹ بھی پالتے ہیں، بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں۔ آپ میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہوا؟ انسان بھی اپنے پیٹ کو پال رہا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ کو پال رہا ہے، اپنے خاندان کے بچوں کو پیٹ کو پال رہا ہے، جانور بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہی تھا کہ یہ بھی کام کرنا تھا، اصل وہ تھا جو بندگی والا تھا، جو نماز والا تھا، وہ کام نہیں کیا۔ فرمایا بل ہم اضل، اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی سورۃ الجمعہ میں، فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، جن کے پاس آسمانی تعلیم آ جائے، آسمانی تعلیم پر وہ عمل نہ کریں، ان کی مثال کمثل الحمار، ان کی مثال گدھوں کی مثال ہے۔ یہ دوسری مثال۔ اور تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ اعراف میں 9ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ انسان جو بندگی کو چھوڑ کر وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں چیز میرے پاس آ جائے، دل کرتا ہے فلاں آ جائے، دل کرتا ہے فلاں آ جائے، دل کرتا ہے فلاں آ جائے، ٹائم مل گیا تو نماز پڑھ لی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پڑھنی نماز تھی، ٹائم نکال کر کام کرنا۔ ہم کہتے ہیں کام کر رہے تھے، ٹائم مل جائے گا تو نماز پڑھ لیں گے، لیکن الحمدللہ یہ بھی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی کام سے ٹائم نکال کر نماز پڑھ لے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، بندگی کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے آدمی کی مثال کتے کی مثال ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا اے انسان میں نے تجھے احسن بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تیرے جیسے اور کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تیری ساخت، تیری پرداخت، تیرا ڈھانچہ، تیرا جسم، تیرا وجود، تیری حیت، تیری شکل، تیری صورت، ہر چیز
وہ خوبصورت ہے، احسن ہے، حسین ہی نہیں ہے بلکہ احسن ہے، لیکن اگر تو اپنی زندگی میں آنے کے مقصد کو بھول جائے گا پھر ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنی ہی اللہ تعالیٰ بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی نماز کی اصلاح کے لیے اپنی مساجد میں جو علماء، جو خطباء، جو ائمہ ہیں ان سے نماز سیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ طور پر دعا کریں اور اس مرکز کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد و شاداب فرمائے۔ جو اس مرکز کو آباد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد اور خوشحال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے شفا کے خزانوں سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین شفا کے خزانے تیرے پاس ہیں، اپنے شفا کے خزانوں سے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان بھی تنگ دست ہیں یا رب العالمین تنگ دستوں کو فراوانی نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان بھی دکھی ہیں یا اللہ ان کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما۔ یا الہ العالمین جتنے مسلمان بھی مقروض ہیں اپنی رحمت کے ساتھ قرضوں سے خلاصی نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان بے اولاد ہیں اپنی رحمت کے ساتھ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تو چاہے تو پہاڑوں سے اونٹنی کو برآمد کر دے، اے اللہ تیرے پاس ساری طاقتیں ہیں، اولاد دینے کی طاقت اور قدرت بھی تیرے پاس ہے، جتنے بھی بے اولاد ہیں سبھی کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان بھی بے اولاد ہیں سبھی کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس بیٹیاں ہیں یا اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما، جن کے پاس بیٹے ہی بیٹے ہیں یا اللہ انہیں عابدہ زاہدہ بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد موجود ہے اولادوں کو والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولادوں کو والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد فرما۔ یا اللہ جو اس مرکز کو آباد کر رہے ہیں اس کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان کو خوشحالیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے مال کے اندر ان کی جان کے اندر برکتیں نصیب فرما۔ قاری سلیم اللہ صاحب، حافظ سمیع اللہ صاحب، محترم طارق انصاری صاحب، محترم مولانا اکرم صاحب، جتنے بھی احباب اس مسجد کے ساتھ متعلق ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں جاتے ہیں، یا رب العالمین ان سبھی کے لیے آسانیاں نصیب فرما، ان کے مالوں کے اندر جانوں کے اندر برکتیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین آج کے یہ درس کی یہ کاوش جو ہے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اپنی رحمت کے ساتھ حج بیت اللہ کے سفر کی سعادت نصیب فرما۔ اپنے پیارے نبی کے پیارے شہر کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں جس طرح آج یہاں پر ہم اکٹھے ہیں، اے اللہ اسی طرح ہمیں اپنی جنت کے اندر بھی اکٹھے جگہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔